الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن پاک کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو اور خاص طور پر فہم قرآن اور قرآن پاک کی کلاسز کے حوالے سے اور اس کا درس لینے کے حوالے سے وہ عملی گفتگو، وہ عملی پہلو، اگرچہ جب ہم قرآن پاک کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو اس کے تعارفی پہلو بھی بے شمار ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سب کا احاطہ ممکن بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے۔ مطلوب یہ تھا گزشتہ گفتگو میں کہ ہمیں وہ عملی پہلو معلوم ہو جائیں اور ہم ان کی تذکیر ہو جائے اور ہم وہ مد نظر رکھیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھا رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں تو وہ عملی پہلو ہمارے ذہنوں میں رہیں تاکہ ہم کما حق ہو قرآن پاک سے استفادہ کر سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات رہ گئی، لیکن وہ عرض کرنے سے پہلے وہ اگرچہ ریلیٹڈ ہے انہی باتوں سے جو گزشتہ نشست کے اندر ہوئیں، لیکن وہ عرض کرنے سے پہلے میں اعادے کے طور پر بہت اختصار کے ساتھ پوائنٹس کی شکل میں وہ چند باتیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں حاصل کی اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے سامنے جو اللہ کا کلام ہے اس کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ کون سی کتاب ہے، کیا چیز ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس کی ورث کیا ہے، کس ورث کی، کس حیثیت کی وہ چیز ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے کلام کی تمام دنیا کے کلاموں پر اور اللہ کی کتاب کی تمام دنیا کی کتابوں پر وہی فضیلت ہے کہ جو اللہ کی فضیلت کا فضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے اور اسی طرح اللہ کی کتاب کی فضیلت دنیا کائنات کی کتابوں کے اوپر ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے اللہ کی ذات کو مخلوق کے حوالے سے نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی مخلوق کے کلاموں کے حوالے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انا انزلناہ اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا یہ ہم نے نازل کیا، حالانکہ اللہ کی ذات واحد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جلال اور اللہ کی بادشاہت کی جامعیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ، ایسی طاقت رکھنے والا اس الہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور پھر وہ جو جس نے نازل کیا ہے وہ الہ ہے۔ الہ کون ہوتا ہے اس کی تفصیلات آگے بھی آتی رہیں گی، اور سارا قرآن کا جو بنیادی موضوع ہے وہ الوہیت سمجھانا ہی تو ہے۔ توحید اصل میں ہے ہی تو الوہیت، اسی سے اللہ کا اسم ذات لفظ اللہ ہے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ، وہ الہ
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے، اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس نے نازل کیا ہے۔ اور یہ بتانا اس لیے مقصود ہے اور ذہنوں میں یہ رہنا اس لیے مقصود ہے کہ وہ کتنی بڑی اتھارٹی کا مالک ہے، وہ الہ ہے، ہم مقتدر ہستی ہے، کوئی بات وہ ارشاد فرما دے، وہ لفظ کن کہہ دے تو کائنات بن جاتی ہے، وہ لفظ کن کہہ دے تو کائنات تخریب کا شکار ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے کن کے اندر، ایک لفظ کے اندر، ایک کلمے کے اندر اتنی برکت ہے اور اتنی طاقت ہے، تو اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں کلمات کے اندر کیا ہے طاقت ہوگی۔ وہ لاکھوں کلمات جو ہمارے سامنے ہیں، قرآن پاک کے حروف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کچھ 3.5 لاکھ کے قریب، 3,40,000 یہ کچھ لوگوں نے گنتی کی ہے قرآن پاک کے۔ جن لوگوں کو جو شغف ہوتا ہے قرآن سے، وہ مختلف حوالوں سے قرآن پاک کے اندر تحقیق کرتے ہیں، اگرچہ اس کا عملی پہلو سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، تو وہ محبت کے حوالے سے وہ اس طرح کے علوم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اگلی بات قرآن کے بارے میں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں، آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک بات یہ اس کے بارے میں ذہن میں رہنی چاہیے کہ الہدا ہے۔ اور الہدا کیا ہے؟ الہدا راستہ بھی ہوتا ہے، الہدا راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، الہدا منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ گویا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے راستہ بھی بنے گا، یہ ہمارے لیے راستہ دکھانے کا کام بھی کرے گا، یہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچانے کا کام بھی کرے گا۔ اور ایک اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فرقان ہے، اور فرقان ہوتا ہے جس سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں، ان کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ گویا باطل اور حق کے درمیان معیار اور پیمانہ جو ہے، کسوٹی جو ہے، وہ قرآن پاک۔ اور ایک آخری بات یہ کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، اس کے اندر اتنے علوم چھپے ہیں کہ ان علوم کا احاطہ قیامت تک نہیں کیا جا سکتا، انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کو جیسے سمجھا جانا ممکن نہیں ہے، جیسے معرفت خالق کی کما حقہ ممکن نہیں ہے اور کما شانہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کے تمام علوم کا احاطہ یہ ممکن نہیں، اس پر کبھی عبور نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ تو پھر اگر اس پر عبور نہیں حاصل کیا جاتا تو ہم نے کیا لینا ہے اس سے؟ ہم نے علوم حاصل کر کے لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، یا اپنے علوم کی ترقی کے لیے، یا اپنی علم کی سطح بلند کرنے کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا۔ ہم نے اس کو صرف اور صرف اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس سے ہدایت لے لی۔ قرآن پاک سے لیا کیا جا سکتا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے اصل بنیادی بات ہدایت ہے، باقی 3 چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ پچھلے گفتگو میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ ہدایت لینی ہے لیکن اسی کے اندر نصیحت شامل ہے، انسان نصیحت پکڑتا ہے، اس کا عمل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ قرآن فرقان ہے خود، اور فرقان عطا بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ قرآن تمہیں بھی فرقان عطا کر دے گا۔ گویا جو معیار حق کا قرآن خود ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے مومن کو وہ معیار عطا کر دیتا ہے کہ اس کو حق اور باطل کے اندر فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت، اس کا آئینہ دل اس قدر شفاف فرما دیتے ہیں کہ حق اور باطل کے اندر اس کو کبھی پھر شبہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ بصیرت عطا کرتا ہے، تو فرقان عطا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے علم۔ ظاہر ہے جب جیسے جیسے غور و فکر کرتے جائیں گے، علوم آتے جائیں گے اور انسان آگے بڑھتا جائے گا، بنیادی طور پر ہدایت ہے، اسی کے اندر ہی نصیحت ہے، اسی کے اندر ہی فرقان ہے، اور اسی کے اندر ہی علم ہے۔ پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 6 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ نیت ہے سب سے پہلی بات، ہدایت کی نیت۔ دوسری بات ہے خشیت، اللہ کا خوف دل میں ہو، وہ الہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے ایک کن کہنے سے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، میں اس کا کلام پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اور وہ ذہن میں پورے استحضار کے ساتھ، پچھلی دفعہ بہت دفعہ یہ لفظ دہرایا گیا استحضار، اس میں کچھ لوگوں کو شبہ بھی ہوا کہ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے، مطلب دل کی حضوری کے ساتھ، دماغ میں حاضر کر کے، یہ بات اپنے دماغ میں رکھ کے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو نیت بھی ہے، دوسری چیز خشیت ہے، تیسری چیز فکری تجرد ہے کہ ہر چیز کا ایک تخریج، ساری پرانی بنیادیں ڈھا کے آنا ہے،
ساری پرانی بنیادیں، پرانی وابستگیاں، پرانے نظریات، اور جو ماقبل خوف ہیں، ماقبل امیدیں ہیں، ماقبل جتنی بھی وابستگیاں ہیں، وہ عقیدت کی ہوں، وہ خوف کی ہوں، وہ امید کی ہوں، وہ ساری اگر ختم نہیں ہوں گی، پوری طرح دل کی صفائی نہیں ہوگی، اس میں سے نکالی نہیں جائیں گی، فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا، تو قرآن سے وہ ہدایت لیا جانا ممکن نہیں ہے جس کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو ساری کی ساری وہ وابستگیاں وہ پیچھے چھوڑ کے آنا ہوگا. پھر اس کے بعد تفکر و تدبر ہے، غور و فکر کرتے رہنا ہے، تفکر فی القرآن کرتے رہنا ہے، تدبر فی القرآن کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ علوم کو اس قدر منکشف فرماتا رہے قرآن کے ذریعے سے. کیونکہ قرآن کے لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ تو اس کے نہ تو نقطے ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس کے علوم کی کوئی حد آ سکتی ہے، نہ ہی یہ پرانا ہو سکتا ہے. لہذا تفکر و تدبر کا عمل جس قدر جاری رہے گا، انسان اپنی پوری زندگی اس قرآن سے سیکھتا رہے گا، نئی نئی باتیں اس کے. اور پھر یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو تفکر و تدبر کا ہوتا ہے وہ انسان کی عملی زندگی میں ہوتا ہے. انسان عمل کی دنیا میں قرآن کا اطلاق کرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کوئی نئی سچویشن قیامت تک پیدا ہوگی تو اس کو یوں لگے گا، اگر وہ قرآن میں تو غور و فکر کرتا رہتا ہے تو اس کو یوں لگے گا جیسے یہ قرآن اس خاص سچویشن کے لیے نازل ہوا ہے. یعنی یہ کسی ایک واقعے کی طرف بات نہیں ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے جب آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ ایسے تھا کہ اس سے پہلے ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، فکشفت، اور وہ پردے ہٹ گئے، اور یہ آیت ہم روز پڑھتے تھے قرآن میں، لیکن اس دن یوں لگا کہ یہ آج کے لیے نازل ہوئی ہے. اگر غور و فکر انسان کرتا رہے تو سچویشن نئی سے نئی ہوں گی، لیکن یہ قرآن زندہ کتاب ہے، اس کی رہنمائی ہر وقت میسر ہوگی اور پوری زندگی میسر رہے گی. یہ چوتھا نقطہ ہے تفکر و تدبر کا. اور پھر پانچواں ہے عمل، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ غور و فکر کی علوم کو بلند کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کا درس دیتی ہے. اور اس پر کوئی بھی شخص جب تک عمل نہیں کرتا، خالی نظری علم رکھ کے اس کے اوپر کچھ بھی فیوز و برکات نازل نہیں ہوتے. فیوز و برکات اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں جو اس کے اوپر جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس طرح سے جڑ جانا ہے تمسک بالقرآن کرنا. اور حقیقت میں یہ وہ انسان کی فطری خواہش ہے، عبد کی، انسان عبد ہے نا، عبد کی وہ فطری خواہش جو اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، مل جائے، تمسک باللہ ہو جائے. تو تمسک باللہ کے لیے تمسک بالقرآن ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وہ تو بہت بلند ہے، اور اس کی ذات نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ قرآن ہے. میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے لوگوں کو بشارت دی، ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. تمہارے مالک سے جڑنے کا، تمسک کا اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے. فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. فتمسکوا بہا، اس سے جڑ جاؤ. گویا اس سے جڑو گے اللہ سے جڑ جاؤ گے. اور جو اس سے جڑ گیا وہ گمراہی سے بھی دو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دو بشارتیں اس کے لیے، لن تضلوا، نہ تو گمراہ ہوگے اس کے بعد، ولن تہلکوا بعدہ ابدا. جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کے لیے دو بشارتیں ہیں، ایک تو گمراہی سے وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا، اور ایک وہ ہلاکت اور بربادی سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے. اور یہ سارا پروسیس ہے، اس سے جو عملی طور پر قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ جو اندھیروں سے روشنی تک کا سفر ہے بہت کٹھن اور بہت مشکل سفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پکڑیں گے اور پڑھنا شروع کریں گے تو سارے علوم بھی منکشف ہو جائیں گے، نصیحت بھی حاصل ہو جائے گی، ہر چیز فوراً جو ہے وہ سیدھی ہوتی چلی جائے گی. ایسا نہیں.
مسلسل محنت، مسلسل عمل، جہد مسلسل وہ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر مسئلہ نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر 3 رکاوٹیں بتائی ہیں کہ جب انسان چل پڑتا ہے نا ہدایت کے راستے میں، گویا قرآن سے منسلک ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو 3 بڑی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنا بظاہر تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی رکاوٹ جو اس کے سامنے آتی ہے، شاہ ولی اللہ نے ان کو حجابات کہا ہے، کہ سب سے پہلی رکاوٹ پردہ، یعنی حجاب سے مراد پردہ یا رکاوٹ۔ سب سے پہلی جو رکاوٹ آتی ہے وہ حجاب طبع، طبیعت کا حجاب۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، علوم سارے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طبیعت اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کا اپنا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، اور 1000 بہانے اس کے پاس آتے ہیں کہ وہ یہ نہ کرے، وہ یہ نہ کرے، ابھی کچھ دیر بعد کر لے گا، فلاں کر لے گا، اپنی خود ہی تاریخیں ڈالتا رہتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو دلیلیں دیتا رہتا ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پر فی الحال یہ نہیں ہو سکتا، اس دلیل کی بنیاد پر فی الحال یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حجاب طبع ہے، اتنا خوفناک پردہ ہے کہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود، سارا کچھ جاننے کے باوجود، اور ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں علامہ فہامہ کہلوانے کے باوجود، اس کا نفس اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو ہدایت کے راستے پر چلنے نہیں دیتے۔ کیسے نکلے اس راستے سے؟ اللہ اکبر، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسان اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، چل پڑا ہے، قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات سمجھ لیتا بھی ہے، وہ بنیادی اہلیت جو قرآن سے نصیحت لینے کے لیے کافی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو علم جو ہے، علم وہ عمل کی ضمانت تو نہیں ہے نا۔ علم آ جانا، ہو سکتا ہے بہت بڑے عالم ہوں، اور ہمارے ساتھ عملی طور پر جو علوم اسلامیہ ہیں اور علوم قرآنیہ ہیں خاص طور پر، ان کے ساتھ ایک المیہ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ زندگی کا علم تھا، اس کا تعلق ہر شخص کی زندگی کے ساتھ تھا، وہ کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو آدمی، اس کوئی بھی پس منظر رکھتا ہو، اس کی زندگی کے ساتھ قرآن کا تعلق تھا، اور وہ آگے اپنے علوم کے اعتبار سے، فیلڈ کے اعتبار سے جو بھی اسپیشلائزیشن کرے، اس کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ علوم قرآنی کا اور علوم اسلامیہ کا تعلق تھا۔ لیکن یہ علوم اسلامیہ، علوم قرآنیہ، یہ اسپیشلائزیشن ہوتی گئی علوم کی، اور یہ دوسرے علوم کے برابر آ گئے۔ علوم اسلامیہ یعنی علوم قرآن اور اسلام، یہ اسلامیات بن گئے، اور جب یہ اسلامیات بنے، ان میں بھی ماسٹرز ہونے لگا، ان میں بھی ڈگری۔ تو جہاں کیمسٹری میں ڈگری ہو رہی ہے، جہاں فزکس میں ڈگری ہو رہی ہے، جہاں اناٹمی اور باٹنی میں ڈگری ہو رہی ہے، وہاں پہ اسلام میں بھی ڈگری ہو رہی ہے، قرآن میں بھی ڈگری ہو رہی ہے۔ اب اور اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، اسلامیات کے اندر نئے نئے ڈپارٹمنٹ بن گئے، اور اسلامیات کے اندر ایک اور اسپیشلائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں قرآن کی اسپیشلائزیشن، تفسیر کی، علوم القرآن کی اسپیشلائزیشن، حدیث کی اسپیشلائزیشن۔ تو یہ ڈگریاں بن گئی۔ جب ڈگریاں بنی، ہم تو بہت خوش ہوئے کہ ہمارے علوم کی ورث بن گئی، لیکن المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے عمل سے، ہماری زندگی سے نکل گیا قرآن، ہماری زندگی سے اسلام نکل گیا۔ اب ڈگری کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے، کسی بھی ڈگری کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس کی زندگی میں بھی داخل ہو۔ کوئی اچھا کیمسٹ جو کیمسٹری میں ڈگری رکھتا ہے، کوئی اچھا انجینئر جو انجینئرنگ میں ڈگری رکھتا ہے، کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ انجینئرنگ تمہاری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی، کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ باٹنی تمہاری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی، کیونکہ ڈگری کا یہ تقاضا تھا ہی نہیں۔ جب ہم نے قرآن اور علوم اسلامیہ میں ڈگریاں لینا شروع کی ہیں تو اس نے بھی ہماری زندگی سے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہمارے پاس ڈگریاں تو بہت ہیں، قرآن نہیں نظر آتا، اسلام نہیں نظر آتا۔ اس کا تعلق انجینئر کی زندگی کے ساتھ بھی تھا، اس کا تعلق فزکس میں ماسٹرز کرنے والے کی زندگی کے ساتھ بھی تھا، ڈاکٹر کی زندگی کے ساتھ بھی تھا، سب کی زندگیوں سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ ایک علم کی اسپیشلائزیشن بن کے اس کے ایٹ پار آ گیا ہے، اس کے برابر آ گیا ہے، اور ہم نے سمجھا اس کی ورث بنی ہے۔ حقیقت میں ہمارے ساتھ المیہ ہو گیا کہ یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اب جو شخص
انجینئر بن رہا ہے، اس کا خیال ہے میرا تو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو علوم اسلامیہ والے کریں. تو علوم اسلامیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کا کام ہے. اور علوم اسلامیہ میں ڈگری کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ ڈگری لینا میرے لیے ضروری ہے اور اس کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے. نہ یہ سبق باقی رہا، نہ یہ سبق کوئی پڑھاتا ہے، اور نہ یہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے. اور یہ وہ دلائل ہیں ہمارے عمومی طور پر جو معاشرے نے گھڑ لیے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے، اسلام ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے. اور یہ جو حجاب ہے یہ ہدایت نہیں لینے دیتا. سارا کچھ آ جاتا ہے، ہدایت نہیں آتی. حجاب تبع. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی طرح اس میں سے نکل آئے، طریقہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ وہ آخر پہ وہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، میں بھی عرض کروں گا کہ جو طریقہ اس کا اس سے نکلنے کا، اس سے اگر کوئی شخص نکل آئے تو پھر حجاب رسم ہے. پورا ماحول ایک خاص طرح کی سائیکی رکھتا ہے. حجاب رسم کا مطلب ہے ماحول کی رکاوٹ. طبیعت کی رکاوٹ بھی بڑی خطرناک ہے، لیکن کوئی شخص اگر کسی طرح اس سے نکل بھی آئے تو آگے پھر اس کو ماحول کی رکاوٹ، اس کے والدین ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، علوم کی اپنی تقسیم ہے اور ترجیحات کی اپنی ایک فہرست ہے. اس ترجیحات میں ظاہر ہے جس نے اپنا کیریئر بنانا ہے، برائٹ فیوچر بنانا ہے، جس نے اپنی زندگی کی ورتھ بنانی ہے، اس کی زندگی میں قرآن تو کہیں نہیں آتا. قرآن تو آتا ہے سیکنڈری طور پر. ہم اس کو ترجیح پہلی پہ نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہلی ترجیح پر رکھ لیں تو ہمارا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے زندگی کی، اس زندگی کی پلاننگ میں خلل آتا ہے اگر ہم قرآن کو ترجیح بنا کے زندگی اسی کے نام لگا دیں. حالانکہ تمسک بالقرآن وہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری تھا. اسی کے ذریعے تو کامیابی ملنی تھی، لیکن ہم اس کو پہلی ترجیح نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں بنانے نہیں دے. ہمیں ادارہ ہی نہیں ملتا ایسا. ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے ادارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اگر بچوں کو دنیاوی ادارے میں، کسی دنیاوی تعلیم کے ادارے میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا دینی تعلیم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اگر اس کو کسی دینی تعلیم کے ادارے میں ڈال دیتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے تو تاریکی ہی تاریکی ہے. لہذا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کو پہلی ترجیح نہ بنایا جائے. کوئی اور حل نہیں. ہاں پڑھ لے گا بچہ، ایک دفعہ یہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد یہ بھی پڑھ لے. ترجیح پہلی قرآن نہیں بن سکتا. یہ ماحول ہمارا اس بات کی رکاوٹ ڈالتا ہے. اور یہ ہے حجاب رسم. اس سے کیسے نکلے؟ کون نکالے؟ نظام بدلے گا تو نکالے گا، اور نظام بدلنے والے ان کی اپنی ترجیح قرآن نہیں ہے. تو کون نکالے گا؟ انفرادی طور پر ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ راستہ تو قرآن ہے. الہدا تو قرآن ہے، اس کی حیثیت ہے قرآن کی. اور پھر تیسری بات، اگر کوئی شخص اس میں سے قرآن نکالتا ہے، حجاب تبع سے بھی وہی نکالتا ہے اور حجاب رسم سے بھی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ اس سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، غالباً نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی قرآن کی. آپ نے فرمایا ایسے ہے کہ ایک راستہ ہے سیدھا اور دیواریں، دو دیواریں ہیں اور دیوار کے درمیان میں ایک راستہ ہے سیدھا، اور بالکل سیدھے راستے کے آخر پہ ایک دروازہ ہے، اور گویا انسان اس راستے پر چل رہا ہے. اور وہ جو ارد گرد کی دیواریں ہیں ان دیواروں میں دروازے ہیں، ادھر بھی دروازے ادھر بھی دروازے. دروازوں کے آگے پردے لگے ہوئے ہیں. اور جب کوئی شخص چلتا ہے نا تو ان پردے لگے جو دروازے ہیں ان کے اندر بڑی کشش ہے. آپ اندازہ فرمائیں پردے لگا دروازہ ہو اور آدمی اس میں جا بھی سکتا ہو، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تو پھر اس میں کشش تو بہت ہوتی ہے. لہذا دائیں بھی بائیں بھی اتنے دروازے ہیں جو پردے لگے دروازے ہیں، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور انسان کا دل دماغ وہ کشش کرتا ہے، کبھی اس دروازے کو جانے کو دل کرتا ہے، کبھی اس دروازے کو جانے کو دل کرتا ہے. یہ ہے ماحول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آواز لگانے والا وہاں آواز لگا رہا ہے کہ بھائی ادھر ادھر نہ جانا، یہ سائیڈوں والے دروازوں میں داخل نہ ہونا، بلکہ وہ جو سیدھا دروازہ ہے اس دروازے پہ آ جاؤ، وہ صراط مستقیم ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اور فرمایا وہ جو آواز لگانے والا ہے نا وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ قرآن ہے جو آواز لگاتا ہے کہ لوگوں ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا.
اور اس کی آواز پہ کوئی کان دھرے گا تو سیدھا جائے گا نا. ان سے اگر ماحول سے بچنا ہے، ان دروازوں سے بچنا ہے، ان پردے لگے دروازوں کی کشش سے انسان نے اگر اپنی توجہ ڈائیورٹ کرنی ہے تو وہ تو ہوگی اس کی آواز پر کان دھرنے سے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سورہ انفال کے اندر فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، ان کی دعوت پر لبیک کہہ لو، اور خاص طور پر اس وقت اذا دعاکم لما یحییکم، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ دعوت ہی تمہاری حیات بخش اور زندگی بخش دعوت ہے، یہ تمہیں زندگی دینے والی یعنی مردگی چھائی رہتی ہے. وہ جو ماحول کی رکاوٹ ہے، ماحول کی طرف انسان اگر کشش کر جائے، اگر انسان اس میں پھنس جائے، یہ کشش بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. کہ یہ جو ارد گرد تمہیں پرکشش دنیا نظر آتی ہے نا، ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ تو دنیاوی آرائش کا سامان ہے اور یہ ہم نے آزمائش کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے. لنفتنہم، یہ امتحان ہے نا. اگر وہ دروازے نہ بنے ہوں اس تمثیل کے اندر، اگر وہ دروازے سائڈوں پہ نہ بنے ہوں تو امتحان کیا تھا؟ اگر سیدھا رستہ ایک ہی ہو تو امتحان کیا تھا؟ امتحان یہی تو ہے کہ یہ جو ارد گرد کے دروازے، یہ جو دنیا، یہ جو پورا ماحول ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی حیثیت نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اس لیے کہ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ کوئی اہمیت والی چیز ہوتی. تو فرمایا اہمیت کیا ہے؟ مچھر، اور پھر مچھر کا پر، اور پھر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ مچھر کے برابر یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا پرکشش ہم نے اس کو بنایا. انا جعلنا، سورہ کہف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یہ سب خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے، اس کو پرکشش خود بنایا ہے. وہ جو پردے لٹکے ہیں اس کے اندر کشش ہم نے خود رکھی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یہ سارا کچھ پرکشش ہم نے خود بنایا ہے. مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب پتہ چلے گا نا ادھر کون جاتا ہے اور ادھر کون آتا ہے، وگرنہ کیسے پتہ چلتا؟ امتحان ہی اس بات کا ہے کہ اس کشش سے تم متاثر ہوتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کشش تمہیں ادھر لے کے آتی ہے. یہی فرق ہے، اور یہ حجاب رسم ہے، یہ پورے ماحول کی رکاوٹ ہے. ہم جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا ماحول تو بہت اچھا ماحول تھا جب انہوں نے یہ تین کیٹیگریز بتائی تھی. ہمارا ماحول تو اس سے بھی کہیں بدتر ہے، یہ تو ہدایت کے راستے پر جانے ہی نہیں دیتا. اور پھر لوگ بتانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے بھی بہت ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہ جو ماحول کی رکاوٹ ہے اس سے بھی قرآن نکالتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن اگر کوئی شخص اس سے بھی نکل آئے تو آخری اور تیسری رکاوٹ جو سامنے آتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک رکاوٹ ہے، وہ ہے حجاب سوء معرفت. پہچان میں غلطی کر جانے کی رکاوٹ. حجاب سوء معرفت، معرفت کی غلطی، پہچان کی غلطی. یعنی کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حقیقت میں غلط کر رہا ہے. سمجھ کی اگر غلطی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ اس سے بڑا خوفناک، اس سے بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. سمجھے یہ کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حقیقت میں غلط کر رہا ہو. اللہ اکبر. فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اصل میں اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ، یعنی امتحان میں فیل لوگ. وہی امتحان تھا نا، ایکم احسن عملا، تم میں سے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی امتحان تھا. تو اعمال کے اعتبار سے
کامیاب کون اور ناکام کون، یہی امتحان تھا. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو کون فیل لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، محنت کرتے رہے ہیں ساری زندگی لیکن ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ عمل ٹھیک نہیں تھا، پہچان میں غلطی کر گئے، سمجھ یہ رہے تھے وہم یحسبون، گمان یہ کرتے رہے ساری زندگی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں. یعنی کون غلط سمجھ کے کون کرتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی کرتا ہے بھلا، کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ، مجھ سے بہتر کام کون کر سکتا ہے؟ لیکن محنت بھی کرے آدمی، زندگی بھی لگائے، کوشش بھی کرے، لیکن غلط سمت میں کر رہا ہے، پہچان میں غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے. تصلا نارا حامیہ، لیکن جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محنت کی ڈائمنشن ٹھیک نہیں تھی، محنت سمجھ نہیں سکے. تو یہ جو پہچان میں غلطی ہے، جانا تھا لاہور سے بیٹھا اور ٹرین پکڑ لی لاہور ریلوے اسٹیشن سے، ٹکٹ بھی لے لیا، جانا تھا اسلام آباد، اور جس ٹرین پہ بیٹھا بیٹھنے میں پہچاننے میں غلطی کر گیا، ٹرین غلط پکڑ لی، پیسے خرچ کیے، محنت لگی، سفر جاری ہے، سواریاں بھی اور بیٹھی ہوئی ہیں، ٹرین بھی جا رہی ہے، لیکن منزل ہے کہ بجائے قریب ہونے کے دور ہوتی چلی جا رہی. اس سے زیادہ خوفناک صورتحال اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا حجاب اور اس سے بڑا پردہ نہیں ہو سکتا. اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی پہلو کے اعتبار سے ہم سب ان تینوں قسم کے حجابات کے اندر ملوث ہیں اور مبتلا. کوئی نہ کوئی حجاب ہمیں روکے ہوئے، اور ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وہ کسوٹی، وہ معیار تمہیں عطا ہوگا، وہ بصیرت عطا ہوگی، اور وہ قرآن سے عطا ہوگی. اس سے اس طرح زندگی گزارو گے اس نیت کے ساتھ جو جس کی تفصیل میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کی، کہ اس نیت کے ساتھ گزارو گے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور اللہ میں تیری رضامندی کی زندگی گزارنا. ہر عمل سے پہلے یہی معیار سامنے ہو، میں جو کر رہا ہوں اس پر میرا اللہ ناراض ہے کہ راضی. ہر عمل سے پہلے یہی پیمانہ سامنے ہو کہ یہ جو اب میں کرنے جا رہا ہوں کیا میرا اللہ اس پر راضی ہے. اگر ہر عمل کا معیار یہ ہو گیا، صاحب القرآن، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی مصاحبت اختیار کرنی ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا ہے، کیونکہ انہو جاء یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے نہیں آئے گا قیامت کے دن، یہ سفارش بن کے آئے گا جو اس کے ساتھی بنے ہوں گے، جنہوں نے اس کو زندگی کا ساتھی بنایا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ امید نہیں، یقین ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لے جائے گا، اور صرف پڑھنے والوں کو نہیں لے جائے گا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اس قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیں گے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ جس نے اس کے مطابق اپنا کردار بنا لیا. لہذا میں نے عرض کیا تھا ہر آیت پڑھیں تو غور و فکر کریں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا تقاضا کیا ہے، اور ہر آیت پڑھیں یہ سمجھیں کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، آج میرے اوپر اس کا نزول ہو رہا ہے. اور جب یوں ہم قرآن پڑھیں گے تو بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی نصیحت درکار ہے، جتنا سیدھے رستے پر جانے کے لیے جو بنیادی اہلیت درکار ہے وہ یہی ہے کہ یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. بس تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے وہ نقطے نہیں ملتے، اتنا غور و فکر کر لینے سے وہ نقطہ مل جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے. اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں. لیکن صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، موقع دیا، اپرچونٹی دی، آپ یہاں پہ موجود ہیں، مجھے بھی اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں. تو کیا خیال ہے
کہ موقع موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے دروازے تو کھلے ہیں، اب کوئی اور چیز رکاوٹ تو نہیں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ جو ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں نا، یہی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، قرآن میرے پاس ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، وسائل سارے میرے پاس ہیں، اپرچونٹی میرے پاس ہے، صلاحیت شعور سب میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر! یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، لیکن بھروسہ کرنے کے لیے نہیں دی۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور دعا اللہ کی ذات سے۔ اور وہ گزشتہ ہفتے گفتگو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دعا کا ذکر کروں گا آخر پہ، اس گفتگو کے اختتام پہ۔ یعنی ساری صلاحیتیں استعمال کرنی ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ اب میری صلاحیتیں استعمال کرنے سے مجھے ہدایت مل جائے گی۔ یہ سمجھنا ہے کہ جس کے کلام کے ساتھ میں منسلک ہوا ہوں وہ مجھے ہدایت نصیب فرمائے گا، جس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کے درست استعمال کا طریقہ بھی بتائے گا، وہی مجھے یہ توفیق عطا فرمائے گا، وہی جس نے مجھے استعداد دی ہے قبول حق کی، قبول حق کی جو استعداد اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، وہی مجھے حق قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ وگرنہ اگر یہ نہ ہوا نا، ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ اللہ تو نے بلایا، ہم آ گئے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تو نے بلایا، ہم آ گئے۔ وگرنہ واعلموا، یقین رکھو، یہ بات جان رکھو، یہ ذہن میں رکھنی ہے، کیپ ان مائنڈ، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی بھی وقت تم سے قبول حق کی استعداد چھین لے، اللہ چاہے تمہارا شعور کام کرنا چھوڑ جائے، اللہ چاہے تمہاری ساری صلاحیتیں ایک لحظے میں جواب دے جائیں۔ لہٰذا ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میری تو پوری نسل وہ سب تیرے غلام ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ناصیتی بیدک، اللہ میرا جسم، میری پیشانی، میرا دماغ، یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناصیتی، ناصیت پیشانی کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ میری سوچیں بھی تیرے ہاتھ میں ہیں۔ ماض فی حکمک، اللہ میری زندگی تیرے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، تو جو میرے لیے حکم فرمائے وہی کارگر ہوتا ہے، وہی چلتا ہے، تیرا حکم چل رہا ہے میرے اوپر۔ اور عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں تو جو فیصلہ فرمائے وہ فیصلہ ہی درست ترین فیصلہ ہے، تو نے فیصلے کرنے۔ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ساری صلاحیتوں کے باوجود، سارے مواقع کے باوجود میری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر میں سوال کرتا ہوں، جب میری حیثیت ہی کوئی نہیں، حکم تیرا چلنا ہے، فیصلہ تیرا چلنا ہے، میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد سوال کرنا ہے کہ اللہ اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں میں ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ مجھ سے وہ نام لیے نہیں جاتے، تیرے تو نام بے شمار ہیں، تیری صفات بے شمار ہیں۔ بکل اسم ھو لک، اللہ سارے کے سارے تیرے نام، ان ناموں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور سمیت بہ نفسک، تو نے اپنے لیے جو جو نام رکھا ہے، جو جو نام تو نے پسند فرمایا ہے، وہ سارے نام جو میں نہیں لے سکتا تجھے معلوم ہے، اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یا ان میں سے کچھ نام تو نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا کچھ نام تو نے کہ اپنی کتاب میں نازل فرما دیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا پھر اپنی مخلوق میں سے تو نے کچھ لوگوں کو وہ نام سکھا دیے ہیں۔ ان سب کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں۔ سوال میرا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، وہ نور جو مجھے اندھیروں سے لے کر روشنی کی طرف لے جائے۔ وجلاء حزنی، اللہ میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ وذهاب ہمی وغمی، اللہ میری تمام قسم کے فکر اور پریشانیاں
ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ قرآن ہے ہمارے سامنے، یہ دعا ہے، ہم اللہ کے بندے بن کے ذلیل و خوار سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی تذلل کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ، اور انتہائی عاجزی کے جذبات کے ساتھ کہ اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو اگر ہمیں لے جائے گا تو ہم بہت کچھ ہیں، تو اگر ہمیں چلا دے گا تو ہم بہت کچھ ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا سکھائی، وہ بھی اتفاق سے پچھلے گفتگو میں بھی ایک دعا استفتاح کا ذکر ہوا، یہ بھی دعا استفتاح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور اس میں بھی یہی اعتراف، اللہم انت ربی، اللہ تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. لمبی دعا ہے، میں پچھلے الفاظ چھوڑ رہا ہوں. واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں میں بڑا گناہگار، لیکن تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے. وہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ مجھے وہ اخلاق کی خوبیاں عطا فرما کہ تیرے سوا کوئی نہیں عطا کر سکتا. لا یہدی لاحسنھا الا انت، تیرے علاوہ کوئی وہ خوبیاں عطا نہیں کر سکتا. اور وصرف عنی سیئھا ولا یصرف عنی سیئھا الا انت، برے اخلاق سے مجھے بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے. یہ اعتراف ہے. اور پھر کیا کہنا ہے؟ لبیک وسعدیک. اللہ اکبر. لبیک وسعدیک، کہ ہر چیز اللہ میرے لیے تو سعادت ہے کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے. اور کل شیء بیدیک، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے. انا بک و الیک، اللہ میں اگر یہاں پہ موجود ہوں تو وہ تیری وجہ سے ہوں، اور تو نے مجھے یہ رکھا ہے تو میں ہوں. استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں بخشش مانگتا ہوں. میرے لیے تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس اعتراف کے ساتھ جب ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس ذہن کے ساتھ، یا پھر میں وہ لفظ دوبارہ دہراؤں، اس ذہنی استحضار کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے قرآن، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں قرآن اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہاں لے جائے گا جو منزل مقصود ہے. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، جو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے قرآن پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تو دنیا میں پڑھتے تھے، تاکہ تیری منزل اور بلند ہو جائے. جہاں قرآن مکمل ہوگا وہاں تمہارا محل آئے گا. انشاءاللہ ہم آج یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یا گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کر دیا، ہماری زندگی کھپ جائے اس میں تو بھی انشاءاللہ سعادت ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اتنا ہی مقام بلند ہوگا انشاءاللہ جتنا وقت ہمارا قرآن کے ساتھ لگے گا. تو اللہ تعالی ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ لگائے. سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ، لفظ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. 3 معروف یا بہت پرومیننٹ معنی ہے، میں اس کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، پہلے ہم ترجمہ کر لیں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، بہت ہی رحمتوں والا، بڑا مہربان. الحمد، ہر قسم کی تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور مالک ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمتوں والا، مہربان. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. وایاک نستعین، اور صرف تیری ہی، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگا کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا. صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. 2 طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. غیر المغضوب علیہم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہی مطلب ہے. ولضالین،
اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا رستہ دکھانا۔ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ اسلامی تہذیب کی ایک علامت ہے۔ ہر تہذیب میں اور ہر کلچر میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ شعائر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی بھی ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت لگانا، اور پھر اس طرح سے یہ طریقہ کار سکھانا کہ ہر کام سے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بات درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے اندر اگر قدیم ترین تاریخ قرآن سے حاصل کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے کسی نہ کسی طور۔ ظاہر ہے قرآن کلچرل ہسٹری بیان نہیں کرتا، قرآن صرف ہدایت کے وہ نکات بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن اس میں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے حوالے سے جب قرآن میں ذکر آیا ہے تو وہاں بسم اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نام سے وقال اركبوا فيها، کشتی بناؤ اور اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، کہ اللہ کا نام لے کر اس کا سوار ہونا، اس کا چلنا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا رکنا ہے، اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، اور میرا رب وہ یقیناً بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کے نام لینے کی تلقین کرنا نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن کا امتیاز ہے یا صرف ہمیں بتایا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تاریخ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے سورہ نمل کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا، یمن میں ان کو معلوم ہوا کہ یمن میں ایک ملکہ ہے، ایک بادشاہت ہے وہاں پہ، اور وہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان کو خط لکھا، تو اس میں بھی ذکر ہے سورہ نمل میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام پر ہے جو رحمان اور رحیم، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس اللہ کے نام پر ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان اور رحیم بھی پہلے سے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات قرآن میں بھی ثابت ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اللہ سے تو واقف تھے، رحمان سے واقف نہیں تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب رحمان کا ذکر کیا جاتا تو اس سے وہ انکار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا جاتا تو مشرکین تھے، چاہے ان سے پوچھا جاتا بھی اللہ کون ہے، وہ بتاتے تھے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سب سے زیادہ قدرت طاقتیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو کوئی بھی سوال تمہیں پیدا کس نے کیا، سورہ یونس کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، مختلف سورہ زمر کے اندر مختلف مقامات پر اللہ کریم نے یہ سوال دہرایا ہے کہ ان سے پوچھ کے دیکھو تمہارا خالق کون ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کون بارش برساتا ہے، کون رزق دیتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے۔ جو سوال پوچھتے جاؤ گے لا یقولن اللہ، ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن جب کبھی رحمان کا ذکر کیا جاتا تو اس سے وہ کفر کرتے تھے، رحمان کو کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قل ادعوا اللہ عبید الرحمان، چاہے تم اللہ کو پکارو چاہے تم رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے، رحمان کا نام ہی۔ تو اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ شاید وہ رحمان سے اس لیے واقف نہیں تھے کہ رحمان اور رحیم کی صفات صرف قرآن میں نازل ہوئی، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت سلیمان علیہ السلام سے مل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت نوح علیہ السلام سے مل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تہذیبوں میں یہ اصل میں اسلامی تہذیب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو صرف اسلام تھا۔ تو جو کلچر، جو
تہذیب اسلام نے سکھائی ہے اس کے شعائر میں کسی بھی کام کے شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا اللہ کا نام لے کر شروع کرنا یہ اس کے بنیادی شعائر میں سے ہے. اسی لیے قرآن نے بھی ہر چیز کا ہر صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے سوائے جو سورہ توبہ. اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بھی یہی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق کہ دیکھو شروع ہے کام تو شروع اللہ کے نام سے ہونا ہے. بسم ربک الذی خلق اس رب کے نام سے جو تمہارا خالق ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے اور قرآن کی ابتدا میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے کہ جو بھی کام شروع کرنا ہے وہ اللہ کے نام پر شروع کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت پہلی ہی وحی کی نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام شروع فرماتے تھے بسمک اللہ یا بسمک اللہم فرماتے تھے. بسمک اللہ یا بسمک اللہم ہمیشہ یہی فرما کے آپ کام شروع کرتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا. امت کو بھی یہی سکھایا کہ جو بھی کام کرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانا ہے سم اللہ کا نام لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب عشاء کے بعد سونے لگتے ہو دروازے بند کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. اسی طرح برتن ڈھک کے رکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. اور چراغ گل کر دو بتیاں بجھا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. یعنی سارے کام بسم اللہ پڑھ کے کرنے ہیں اور برتنوں کو بھی ڈھک کے رکھنا ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے اور ہر ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو. یہ ایک پورا طریقہ بتا دو. گویا اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرنا اور ہمیشہ اس طریقہ کار کو اپناتے رہنا اپنے ذاتی کاموں میں بھی اور اپنے انفرادی کاموں میں بھی اور اپنے اجتماعی کاموں میں بھی اور عبادات کے کاموں میں بھی اور معاشرت کے کاموں میں بھی. ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع فرماتے. تو یہ گویا طریقہ کار ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تاکید بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیوں؟ آخر جب ہم قرآن الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیں تو بھی تو اللہ کا کلام ہے. تو بسم اللہ کی اس قدر تاکید کیوں ہے کہ ہر معاملے میں بلکہ شروع میں کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں اسی کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو کچھ میرے پاس وسائل ہیں جو کچھ میرے پاس اپرچونٹیز ہیں کام پڑھائی کا ہو کام عمل کا ہو کام معیشت کا ہو معاشیات کا ہو سیاست کا ہو معاشرت کا ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو اللہ جتنا بھی میرے پاس وسائل موجود ہیں اسباب موجود ہیں اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا صرف تیرے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا. یہ سبق یہ درس دیا جا رہا ہے یہ طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ اس لیے پڑھنی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں تمہارے ذہن سے یہ بات کبھی محو نہ ہو کہ جب تم کام کرنے جا رہے ہو تو وہ کام دیکھیں ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں ہمارے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے ایک ٹو ڈوز کی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ سارے کام کرنے ہو جاتے ہیں سر نہیں ہوتے. وسائل موجود ہوتے ہیں سب کچھ موجود ہوتا ہے بظاہر کوئی چیز کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن کام نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ پڑتی ہے اللہ اور آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میرے سارے وسائل جواب دے سکتے ہیں ایک اللہ کا نام ہے جو دھوکہ نہیں دے سکتا جس کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں. یہ اگر ذہن میں ہو تو پھر اس کام میں 3 قسم کے مفاہیم میں نے عرض کیا بسم اللہ کا نام لے کر جو ہم کرتے ہیں تو 3 قسم کے مطالب ہم حاصل کرتے ہیں 3 قسم کے مفاہیم حاصل کرتے ہیں. لیکن ذہن میں یہ ہو کہ جو کچھ میرے وسائل ہیں لیکن بعض بات ہم دعا کرنے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی ذہن بناتے وقت غلطی کر جاتے ہیں. مثلا میرے ایک کزن نے مجھے اپنا واقعہ سنایا
وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دارہ کرتے تھے، کہتے ہیں ذمہ دارہ کرنے کے لیے وہ خاص وقت ہوتا ہے جب کاشتکاری کرنی ہوتی ہے، اور خاص طرح کا زمین کی جو نمی کی ایک صورت حال ہے وہ بھی خاص ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ وہ چند دن ہوتے ہیں کہ وہ خاص طرح کی نمی ہے اور خاص موسم ہے اور کرنا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی اپنی کرنی تھی کاشتکاری، اس کے لیے میں نے پہلے ہی ایکڑ میں ٹریکٹر ڈالا ہے ابھی، کہ ایک طرف سے میں نے دیکھا کہ بادل آ اور گرجتا ہوا بادل چڑھ رہا ہے. کہتا بڑا مجھے پریشانی ہوئی کہ اب یہ بادل آئے گا، بارش ہو جائے گی، بارش ہوگی تو یہ میرا سارا سسٹم نمی کا اور یہ جو بالکل تیار ہے زمین یہ خراب ہو جائے گا، تو میری کاشتکاری پوری نہیں ہو سکے گی. تو کہتے ہیں بس مجھے نا یوں میں نے بادل کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی میرے ذہن میں بات آئی، یا اللہ، خیال تو اللہ کا ہی آتا ہے نا. میں کہتا ہوں بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یا اللہ، مجھے تو بس 8 دن ہی چاہیے تھے، گویا 8 دنوں میں میری بجائی مکمل ہو جائے گی، تو 8 دن ہی تو مجھے چاہیے تھے. اگر 8 دن کے لیے یہ بارش نہ آئے تو میرا کام بن سکتا. کہتے ہیں بس میری زبان سے ہی نکلا کہ یا اللہ، میں یوں اوپر کو دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور وہ بادل تھوڑی دیر گرجا اور پھر ختم ہو گیا، کوئی نہیں آیا. 8 دن بارش نہیں آئی لیکن بجائی مکمل نہیں ہو سکی. کبھی ٹریکٹر خراب، کبھی ڈرائیور بیمار، کبھی میں خود بیمار، کبھی کچھ کبھی کچھ. 8 دن بارش نہیں آئی اور بجائی بھی مکمل نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ کہ اللہ سے دن مانگے تھے، باقی بھروسہ اپنی صلاحیت پہ کیا تھا. اب کیا تھا تو پھر لے لو مزہ، کر لو بجائی. نہیں ہو سکتی. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے تو نفی کرو ہر چیز کی، بھروسہ کرو اللہ پر کہ اللہ تیرے نام پر شروع کر رہا ہوں، تو رحمت فرمائے گا تو کام مکمل ہو جائے گا. تو تیری رحمت ہوگی تو میری صلاحیتیں بھی کام کریں گی، تیری رحمت ہوگی تو یہ سارا کچھ کام کرے گا، سارے وسائل یہ میرے سامنے بچھے چلے جائیں گے. اور تیری رحمت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ پر اعتماد، اپنے صلاحیتوں پر، اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر اعتماد نہیں ہے. سارے اسباب موجود ہوں. یہ غلطی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صاحب تقویٰ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے وقت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہے اور بس ٹھیک ہے. بے شمار حکایتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ لوگوں نے کیا مانگا اللہ سے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. جو مانگا وہ غلط مانگا. تو مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ بس تیری رحمت چاہیے، تیرا نام، اس کی برکت چاہیے. اور جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں با، اب یہ بھی ایک دیکھیں عربی کے اعتبار سے، چونکہ اللہ کے نام کو سب سے زیادہ فوقیت دینی ہے، اسم اللہ کو. اور اللہ کا اسم کیا ہے یہ، اور اس کی جلالت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن شروع میں با لگانا اور اسم لگانا یہ ضروری ہے. تبھی تو کہیں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. اور شروع کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر جو بھی کام شروع کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ اقراؤ، گویا اقراؤ معذوف ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے یہ قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ اتلو، اللہ میں تیرے نام سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر رہا ہوں. کھانا کھانا ہے، بسم اللہ آکل، اللہ تیرے نام سے کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں. گویا وہ جو کام جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ تو کام اس میں ذہن میں موجود ہی ہے، وہ حذف شدہ ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا لیکن وہ موجود ہے کہ اللہ تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں، تیرے نام سے یہ کر رہا ہوں، تیرے نام سے. جب اللہ کے نام سے وہ شروع کر رہا ہو کوئی بھی چیز، تو ایک تو لفظ اللہ ہے، ایک لفظ اسم ہے اور ایک با ہے. اسم تو اللہ کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ کس کا نام؟ اللہ کا نام، اس کے نام سے شروع کر. با کس لیے ہے؟ با کے عربی زبان میں کئی معنی، ان تمام مفاہیم سے 3 مفاہیم وہ بڑے پرومیننٹ مفاہیم ہیں جو عربی میں با کا حرف ساتھ لگا کے بالعموم لیے جاتے ہیں. اور جب ہم بسم اللہ میں لفظ با استعمال کرتے ہیں اور یہ جو لگایا گیا ہے اس میں وہ تینوں مفاہیم بیک وقت موجود ہوتے ہیں اور ذہن کے اندر وہ تینوں مفاہیم موجود رہنے چاہیے. پہلا مفہوم تو ہے مصاحبت کا مفہوم، کہ با جو ہے وہ ساتھ کے لیے ہوتی، کسی بھی چیز کو ساتھ
کسی کی مصاحبت، کسی کا ساتھ بیان کرنا ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ ساتھ ہونا مصاحبت کا معنی دینے کے لیے کہ وہ کوئی ساتھ ہے یا اس کے ساتھ یہ میں کام شروع کر رہا ہوں، یعنی اس کی کمپنی میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ساتھی بنا کے. تو یہ سب سے پہلا مفہوم تو اس کے اندر مصاحبت کا ہے. دوسرا مفہوم اس کے اندر استعانت کا ہے. جب مدد لینی ہوتی ہے کسی سے تو آپ کہتے ہیں کس سے مدد لینی؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے وسائل سے مدد لے لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنی صلاحیتوں سے مدد لے لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کسی چیز سے مدد لے لیتا ہوں. تو بسم اللہ میں اللہ کا ساتھ چاہتا ہوں اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں، یہ مدد لینے کی استعانت کے معنوں میں آئے گا. اور تیسرا اس کے اندر وہ تبرک ہے. برکت کے لیے بھی لفظ با استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز سے برکت لینی ہو تو تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ میں تیرے نام سے، تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے تیرے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور ان تینوں مفاہیم کے ساتھ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں کہ اللہ ساتھ بھی تیرا، معیت تیری، مصاحبت تیری، مدد بھی تیری کہ تو میری مدد کرے گا. جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ سارے مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ کا نام لیا بس کافی. نہ، اللہ کا نام اس لیے لینا ہے کہ اب میرے اس کام میں اللہ کی، میرے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ کا نام لیا بس کافی. نہ، اللہ کا نام اس لیے لینا ہے کہ اب میرے اس کام میں اللہ کی مصاحبت مجھے مل جائے. میں جب تک یہ کام کرتا رہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. یہی نیت تھی نا. نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ کی مرضی سے میں نے زندگی گزارنی ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. یہی نیت تھی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. جو اس نیت سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں نا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک تو مصاحبت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، دوسری استعانت کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو. جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی مدد، پانی پی رہے ہیں تو اللہ کی مدد، رات کو برتن ڈھک رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں، اللہ کی مدد. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو برتن ڈھکنے ہیں نا وہ ضرور ڈھک کے رکھنے ہیں. وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، سمجھنے کی بات ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہے وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، کہ ڈھکنے کا کوئی چیز نہیں. آپ کا برتن پڑا ہوا ہے بڑا اور آپ کے پاس کوئی بڑی پلیٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈھک لیں. فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر چاہے کوئی چھڑی رکھ دیں، کوئی ایک بالکل دکھاوے کے طور پر ہی کچھ رکھ دیں، لیکن رکھے ضرور. وَلَوْ تَعْرَضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، جب اللہ کے نام سے رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے برے اثرات سے صرف پلیٹ ہی نہیں بچا سکتی، اللہ کے نام سے رکھی ہوئی چھڑی بھی بچا سکتی ہے، اللہ کے نام سے رکھا ہوا تنکا بھی بچا سکتا ہے. تو یہ ذہن میں یہ بات ہو کہ میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کی مصاحبت بھی مانگ رہا ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ اللہ سے استعانت بھی مانگ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے اللہ کے نام کی برکت بھی مانگنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں برکت عطا فرما دے. کیونکہ جو برکت اللہ کے نام کی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت میں دو معنی ہیں. برکت کا ایک اس دو یعنی پرومیننٹ باتیں ہیں اس میں اندر. ایک تو ہے بڑھوتری. برکت کا معنی کوئی چیز بڑھ جائے، اس میں اللہ برکت ڈال دے. ہم کہتے ہیں برکت ڈل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی، دودھ کے اندر برکت پڑ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام نے دیکھے. تو کسی سے یعنی برکت پڑ جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بڑھ جانا، اس میں اضافہ ہو جانا. کھانا صحابی نے پکایا چند لوگوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت کو دعوت دے دی، آ جائے کھانا کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، گویا کھانا بڑھ گیا. لیکن مطلقاً بڑھوتری برکت نہیں ہوتی. برکت یہ ہوتی ہے کیونکہ بڑھوتری یا اضافہ صرف ہو جائے اور اس کے اندر وہ جو مطلوب مقصد ہے وہ موجود نہ ہو. تو صرف اضافہ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی
جب وہ بڑھ جائے تو وہ تو غلط ہوتی ہے. اور ویسے بھی کسی چیز کی بڑھوتری آپ کہیں کہ بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو جائے کہ اس کے جسم کے اوپر ورم آ جائے, اتنا موٹا ہو جائے, یہ تو نہیں اس کا مطلب ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر میری اولاد میں برکت فرما, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اولاد اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی پریشان ہوتا پھر کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا, برکت ہو گئی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ صرف بڑھوتری نہیں. کوئی بھی چیز بڑھ جائے, آپ کہیں کہ اللہ میرا قد لمبا ہو جائے, اب لمبا کتنا ہونا چاہیے؟ لمبا ہوتے ہوتے چاہے وہ 12 فٹ کا ہو جائے, 18 فٹ کا ہو جائے, نہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا. برکت کے اندر, معنوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ بڑھوتری ایسی ہو جس کے اندر خیر کا پہلو ہو, بھلائی کا پہلو ہو, خیر موجود ہو. یعنی ایسی بڑھوتری اور ایسا اضافہ جو خیر کا باعث ہو, جو میرے لیے اور اس معاشرے کے لیے وہ مفید ہو, مفید بڑھوتری اور مفید اضافہ. جب ہم یوں برکت والی ذات, تو اللہ کی ذات ہے نا, تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے, وہ ذات برکت والی ہے. اور اس کے نام سے جب میں کہوں گا نا بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہ کے ساتھ ہو کے, اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما, اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرما, میری ہر چیز میں برکت عطا فرما. اس میں یہ مفہوم خود بخود شامل ہو جائے گا کہ برکت وہ ہوگی, ہر کام میں اضافہ وہ ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کو لے جائے. کہ ہر وہ اضافہ مطلوب ہے بسم اللہ پڑھ کے, کہ جب ہم قرآن بسم اللہ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں تو اللہ قرآن کا وہ مطالعہ اور قرآن کا وہ مفہوم اور قرآن سے وہ تذکیر, قرآن سے وہ ہدایت مقصود ہے جو تیری رضا کے مطابق خیر اور بھلائی ہے, جس کو تو نے خیر بنایا ہے. اللہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے موٹا کر دے, وہ میرے اندر خون بھی پیدا کرے, میرے اندر قوت بھی پیدا کرے, اور جب تک وہ قوت اور صلاحیت اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ ہو, برکت کا کوئی مفہوم نہیں. قوتیں آ رہی ہوں, صلاحیتیں بڑھ رہی ہوں, رزق آ رہا ہو, ہر چیز کے اندر اضافہ ہو رہا ہو, اور وہ چیزیں, وہ ساری صلاحیتیں, وہ سارے وسائل اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ ہو رہے ہوں, تو اس کو برکت نہیں کہتے. گویا برکت یہ ہے کہ وسائل میں اضافہ بھی ہو رہا ہو, قوتیں بھی بڑھ رہی ہوں, ہر چیز, ہر استعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہو, لیکن وہ اضافہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو, وہ اضافہ خدمت خلق کے لیے استعمال ہو رہا ہو, وہ اضافہ لوگوں کی, کمزوروں کی دستگیری کے لیے استعمال ہو رہا ہو, وہ لوگوں کے لیے استفادے کا باعث ہو رہا ہو. اگر یہ ہو رہا ہے جس سے اللہ راضی ہے, اللہ کی رضامندی کا مقصد حاصل ہو رہا ہے, اور وہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفید بن رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر برکت آ رہی ہے. یوں ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ, تیرے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے وہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں, ہماری زندگی کو, ہمارے اوقات کو, ہمارے وسائل کو, ہماری ہر چیز کو, ہماری اولاد کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے, اللہم بارک لی فی اولادی. اور بارک لی فی اولادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب اولاد میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف بڑھوتری ہوتا. ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکتا, ان کی وسائل میں اضافہ ہو سکتا, ان کی زندگی کے جو مفید کام ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا. لہذا یہ ہمیشہ برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی یہ بتاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی کسی کے پاس کھانا کھاتے برکت کی دعا کرتے, کوئی دعوت دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے, کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کے لیے کہتا آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے. تو برکت کی دعا کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی دعا کرتے رہنا چاہیے. وسائل میں اضافہ تو ہو جاتا ہے, وہ مفید نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو اس تقاضے کے مطابق مفید بنائے جو اللہ کی رضا کے حصول کا باعث بنتا ہے. اس طرح ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ یہ قرآن کا مطالعہ, یہ قرآن کی مصاحبت, یہ تیرے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے, اور اس میں تیری مدد درکار ہے کہ تو اس میں وہ برکت ڈال دے جو ہمیں قرآن سے
اس طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں، کہ ہماری پوری زندگی تیری رضا کے مطابق بن جائے۔ یہ اتنا جامع مفہوم شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جب ہم قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی کام کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح شامل کر کے اللہ کے نام کو، تو صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا، اور رسم عثمانی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر جو اسم لکھا ہے نا، حالانکہ عربی کے قاعدے کے مطابق با الگ ہونا چاہیے اور اسم الگ ہونا چاہیے، یعنی با الف سین میم اس طرح لکھا جانا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی بسم اللہ اس طرح نہیں لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں لکھا جاتا ہے تو وہ اسم کا حمزہ بھی اڑا دیا گیا ہے، بلکہ با کو اسم کے اندر مدغم کر دیا گیا ہے، اور یہ عربی کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ عربی کے قاعدے کے مطابق جہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، اس کو آپ اجماع صحابہ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی روایت تو نہیں ملتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ کرام نے ایسے لکھا، اور رسم عثمانی میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی لکھا گیا ہے وہ با اور سین کے ملایا گیا ہے، درمیان میں حمزہ نہیں لایا گیا۔ لیکن جہاں کہیں قرآن کے اندر بسم آیا ہے، لفظ اسم کے ساتھ با ملایا، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں آپ دیکھیں گے تو حمزہ کے ساتھ بے لکھا ہوا، با اور الف لکھا ہوا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے، اور اللہ کے نام سے پہلے اگر کوئی زائد حروف ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ وزڈم اس کے اندر یہ ہے، فلسفہ اس کے اندر یہ ہے کہ میرا کام، میری بات، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے، اپنی ساری زندگی کوشش یہ کرتے تھے کہ جب بھی وہ گفتگو کا آغاز کریں تو ان کا پہلا لفظ جو زبان سے نکلے وہ اللہ ہو، یعنی وہ بسم اللہ کا ترجمہ یوں نہیں کرتے تھے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہ کہا کرتے تھے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی میری گفتگو کا پہلا لفظ جو میری زبان سے نکلے، میری جو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ جو میں بولنے کے قابل ہوا ہوں، تو میری زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ اللہ نکلے۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے، تو یہاں بسم کو ملا کے یہ تقاضا تھا کہ جس نام کی برکت لی جا رہی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تو لفظ اسم تو وہاں موجود ہونا ضروری تھا، اور حرف با اس لیے موجود ہونا ضروری ہے کہ ہم جو مفہوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لفظ با کے ساتھ پورا ہوتا ہے، اور اصل حیثیت اور اصل اہمیت لفظ اللہ کی ہے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ اس طرح سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ رہ گیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقام کیا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ جو آیا ہے، یہ مستقل آیت ہے یا یہ مستقل آیت نہیں ہے، صرف صورتوں کی ابتدا میں الگ الگ یہ ڈال دیا گیا ہے، اس کا صورت کی آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ علماء کا اختلاف اس بارے میں موجود ہے، قراء اس بارے میں مختلف آراء دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، جس میں امام شافعی بھی شامل ہیں اور مکہ اور کوفہ کے مختلف قراء شامل ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہر صورت کا جز ہے، اور یہ ہر صورت کے ساتھ الگ نازل ہوئی۔ اللہ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، یہ بات تو ثابت شدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ہمیں پتہ چلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لگا دو، اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لگا دو۔ اب صورت مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نئی صورت شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا تھا جب درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جاتی۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو، جب وہاں پہ لکھی جاتی تھی تب صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئی، اب صورت مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ درمیان میں علامت کے طور پر، سورت کی تکمیل کی اور آغاز کی علامت کے طور پر یہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور منزل من اللہ ہے۔ سورت کا حصہ ہے کہ نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ 7 آیات سورہ فاتحہ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا السبع من المثانی، کہ یہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سورہ حجر کے اندر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں وہ اس سے مراد سورہ فاتحہ۔
تو اگر اس کی 7 آیات گنے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گنا جاتا ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حصہ ہے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر قراء وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور یہ 7 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گن کے بنتی ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت اور یوں 7 آیات بنتی ہیں. دیگر قراء کا خیال یہ ہے جس میں بصرہ اور مدینہ منورہ کے قراء شامل ہیں اور شام کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں شامل ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل من اللہ تو ہے, مستقل آیت کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن یہ صورتوں میں فرق ڈالنے کے لیے علامت کے طور پر ڈالی گئی ہے. اس کا تعلق سورت کا حصے کے طور پر صرف سورہ نمل میں ہے جہاں پہ انہ بسم اللہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ سورت کا حصہ نہیں. تو وہ جب اس طرح سے سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سمجھتے ہیں تو پھر وہ 7 آیات اس طرح سے پوری کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ ایک آیت سمجھتے ہیں. لیکن ہم جب قرآن لکھا ہوا رسم عثمانی کے تحت دیکھتے ہیں تو اس میں گول آیت نہیں ڈالی ہوئی یہاں پہ, تو بلکہ وہاں پہ ایک 5 کا ہنسا ڈالا ہوا ہے اور گول آیت نہیں ڈالی ہوئی. یہ 5 کا ہنسا اس بات کی علامت ہے کہ اس آیت کے یہاں پہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف. لہذا آیات تو 7 ہی ہیں, بسم اللہ کو شامل کر کے ہوں یا بسم اللہ کے بغیر ہوں, آیات 7 ہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ہمیں یہ جو اختلاف ہے یہ ساری باتیں ہیں, ان ساری باتوں کے بارے میں ایک عمومی تھا اور اجمالی سا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے وہاں پڑھنی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب سورہ توبہ کے شروع میں نہیں فرمایا تو وہاں نہیں پڑھنی, باقی ہر سورت کے ساتھ پڑھنی. جب بھی سورت کی ابتدا ہوگی تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی اور بسم اللہ سے ہی آغاز ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ نماز میں جب قرات کرتے ہیں تو بلند قرات میں بسم اللہ بلند قرات میں شامل کرنی ہے یا نہیں کرنی, وہ اختلاف پھر بھی اپنی جگہ رہے گا, لیکن بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. بسم اللہ تو ہر ایک نے پڑھنی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں پہ پڑھنا لازمی. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے, بلکہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے اعوذ باللہ سے شروع کرنا. قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنا ضروری ہے؟ جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں تو پڑھنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جہاں پہ بسم اللہ یعنی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اور وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ ضروری ہے, اس بسم اللہ پڑھے بغیر آپ وہ سورت نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوائی اور اسی طرح قرآن ہمارے تک آئے. اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی, مثلا آپ سورہ توبہ سے آغاز کر رہے ہوں یا قرآن پاک کو کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہوں, تو وہاں پہ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے طور سے آپ پڑھ لیں, کہیں اور کسی اور حصے سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کام شروع کر رہے ہیں, شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. لیکن جب سورہ توبہ کا آغاز کریں گے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نہیں پڑھیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں لکھوائی. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن آپ جہاں کہیں سے بھی پڑھیں اعوذ لازمی ہے, بسم اللہ ہر جگہ سے پڑھنا لازمی نہیں ہے. سورتوں کے شروع میں پڑھیں گے تو ہر جگہ پہ لازمی سوائے سورہ توبہ کے, اور جب سورتوں کے شروع میں نہیں درمیان سے کہیں سے پڑھیں گے یا سورہ توبہ کی ابتدا سے پڑھیں گے. سورہ توبہ کی ابتدا میں تو بسم اللہ پڑھیں گے ہی نہیں, لیکن باقی جگہوں پہ بہتر یہ ہے کہ اعوذ آپ پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر آپ قرآن پاک شروع کریں. مثلا آپ نے آیت الکرسی پڑھنی تو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ سورہ بقرہ ابتدا سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے. البتہ کوئی شخص اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ اپنی مرضی سے شامل کرنا چاہے کہ بہرحال یہ برکت ہے, بہرحال یہ ہر کام شروع کرنے اور ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, لہذا آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو سوائے اس اہتمام کے کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھنی, باقی ہر جگہ پہ پڑھی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں درست طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین
حمد کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں تعریف، لیکن تعریف تو مدح ہوتی ہے، یعنی عربی زبان میں تعریف کے لیے، مطلقاً تعریف کے لیے لفظ مدح موجود ہے، میم دال ہا۔ اور حمد ایک ایسی تعریف ہوتی ہے جس میں شکرانے کے جذبات موجود ہوں۔ بنیادی طور پر کسی بھی خوبصورت چیز کو یا با کمال چیز کو یا صاحب کمال چیز کو دیکھ کر جو آپ کے ذہن میں اس کے بنانے والے کے لیے جو تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو ستائش کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو اپریسیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ وہ آپ اپریسیشن زبان پہ لائیں چاہے نہ لائیں، آپ کے دل میں بھی بات ہو کہ کیا بات ہے۔ دیکھیں دو طرح کی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ نے کوئی مشین دیکھی تو آپ کہتے ہیں بڑی مشین ہے بھائی، کیا بات ہے، بڑا کام کر رہی۔ اس وقت آپ جب اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مشین کے بارے میں قطعاً یہ اپریسیشن نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں کوئی مشین کا اختیار ہے، مشین کوئی اس نے کوئی کام کیا ہے۔ مشین تو جو کر رہی ہے، بنانے والے نے جو بنا دیا وہی کر رہی ہے نا۔ تو مشین کی آپ مدح کر سکتے ہیں، حمد نہیں بیان کر سکتے۔ حمد اگر بیان ہوگی تو وہ مشین بنانے والے کی ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں حمد کے جذبات آئیں گے تو مشین بنانے والے کے حوالے سے آئیں گے، مشین کے بارے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد بیان کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، ایک تو وہ چیز باکمال ہو جس کے بنانے والے کے بارے میں آپ کے دل میں اپریسیشن آ رہی ہے، ستائش آ رہی ہے، وہ تعریف آ رہی ہے، وہ ایسا باکمال ہو کہ اس طرح کا کمال دنیا کائنات میں کوئی اور نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی چیز آپ نے دیکھی نہ ہو، اور دوسری یہ شرط ہے کہ وہ کمال اس نے کرتے وقت اختیار استعمال کیا ہو، اضطرار نہ ہو، اختیاری ہو عمل، اضطراری نہ ہو۔ آپ اگر کسی گدھے کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ گدھا جو ہے بڑا جوان ہے، گدھا بڑا اچھا کام کرتا ہے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو گدھے کی مدح تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن گدھے بیچارے کے پاس اختیاری کیا ہے؟ آپ کسی کرسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ بڑی خوبصورت ہے، آپ دنیا کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف کرنا شروع کر دیں، تعریف ہو سکتی ہے، مدح ہو سکتی ہے، وہ حمد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حمد ہوگی تو اس کے بنانے والے کے لیے ہوگی جس کے پاس اختیار بھی تھا، جس کے پاس جو اضطراری طور پر کسی سسٹم میں پھنس کے کسی مجبوری کے تحت اس نے وہ کام نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ کام کیا ہے تو اس نے اپنے اختیار سے کیا۔ اب کیمرہ اچھی تصویر بناتا ہے، کتنی اچھی بناتا ہے، وہ تو کیمرہ جیسا بنایا ہوگا ویسا کیمرہ ہوگا۔ آپ کہیں گے کیمرہ جیسا تھا، اتنے میگا پکسل کا تھا تو ایسی تصویر آنی تھی، لیکن تصویر کا اینگل، منظر کشی، اس کا فوکسنگ، اس کی ساری جو اس کے پہلو ہیں اس کو ملحوظ رکھنا، یہ فوٹوگرافر کا کام ہے کہ وہ کون سا منظر لیتا ہے۔ اگر اس نے منظر ایسا لیا ہے کہ جس میں اس کا اختیار شامل تھا، جس میں اس کا کمال شامل تھا، تو پھر آپ کے ذہن میں تصویر دیکھ کے جو اپریسیشن آئے گی وہ صرف تصویر کی نہیں ہوگی، وہ تصویر بنانے والے کی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حمد۔ لہذا ایسی کوئی تعریف، اس کے ساتھ جو لفظ حمد کے ساتھ جو ال آیا ہے، الف لام، یہ معرفہ بنانے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ استغراق کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں استغراق۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمد کی جتنی اس قبیل کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو حصر دینے کے لیے کہ حمد ہو ہی نہیں سکتی، الحمد، کل تعریف، ہر قسم کی تعریف للہ و اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کائنات کا بنانے والا تو وہ ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو خوبصورت چیز دیکھ کر ہمارے دل میں تعریف کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی پیدا ہوتے ہیں وہ فوراً خیال اس کے بنانے والے کی طرف جانا چاہیے کہ یہ تعریف اس کی نہیں ہے، تعریف تو اس کی ہے۔ کوئی چیز بری ہے یا کوئی اچھی ہے تو یہ بنانے والے کا کمال ہے۔ تفسیر خازن میں جو صاحب تفسیر ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، پتہ نہیں اس کی، وہ چونکہ خازن کے اندر بہت ساری اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات اس میں موجود ہے کہ مستند باتیں نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کا اصل نام عبد الغفار تھا یا عبد الشکور تھا، عبد الغفار یا عبد الشکور۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ایک کتا دیکھا
اور کتے کو کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو کتے کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام جو جن کا نام عبد الغفار یا عبد الشکور تھا، ان کو دیکھ کر ان کے ذہن میں دل میں نفرت سی آئی. کتا ہو اور اوپر سے کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو دل میں نفرت تو آتی ہے. وہ جو طبعی طور پر فطری طور پر نفرت آتی ہے وہ دل میں آئی. تو صاحب خازن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی اور کتا کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اے عبد الغفار، تو اگر نبی بنا ہے تو اپنی مرضی سے بنا ہے، اور میں اگر کتا بنا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بنا ہوں. بنانے والے نے تجھے نبی بنا دیا، بنانے والے نے مجھے کتا بنا دیا. تو تجھے جو نفرت ہوئی ہے میرے سے، تو یہ تو نے تصویر سے نفرت نہیں کی، مصور سے کی ہے. یہ تیرا مسئلہ اس کے ساتھ ہے، گلا کر تو اس سے کر، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے اگر کتا بنایا تو اس نے بنایا، مجھے جیسا بنایا اس نے بنایا، تجھے اگر اچھا بنایا تو اس نے بنایا. تو کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کے نبی اتنا روئے اور ہمیشہ روتے رہے کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا. اتنا روتے تھے اس بات پر سوچ سوچ کے کہ میرے سے یہ کیا ہوا، میں نے کس طرح سے یہ بات سوچی. اور ظاہر ہے یہ طبعاً فطری طور پر چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ خوبصورت چیز جو بھی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، جتنے باکمال چیزیں نظر آتی ہیں، جتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اور دنیا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان وہ دیکھتا ہے تو اس کو بنانے والا کوئی اور تو ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، لہذا حمد کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے. اس لیے کہا ہے الحمد للہ، سوائے اللہ کے کسی کی حمد ہو ہی نہیں سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ، جو نعمتیں میرے اوپر نازل ہوئی، فجر کے وقت پڑھنی ہے تو اللہم ما اصبح بھی پڑھنا ہے، شام کے وقت پڑھنی ہے تو اللہم ما امسا بھی پڑھنا ہے. اللہ یہ جو شام ہوئی، اللہ یہ جو صبح ہوئی، اور اس وقت تک میں نے جتنی تیری نعمتیں ان سے استفادہ کیا ہے، اور تیری جتنی نعمتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلق، یا پھر تیری جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر، جس میں سے بھی کسی پر کوئی تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. کتنی نعمتیں ہیں، گنی جا سکتی ہیں. یعنی تمام مخلوقات پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے. تو اس دعا کے اندر اعتراف کیا ہے کہ اللہ ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. اللہ وہ اکیلا تو ہی تو ہے بنانے والا. فمنک وحدک لا شریک لک، اللہ تیرا تو کوئی شریک بھی نہیں، کوئی ساجی بھی نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی کوئی نہیں، کسی نے کوئی تیری مدد بھی نہیں کی، تو اکیلا ہی تو ہے جو سب کچھ عطا فرمانے والا. فمنک وحدک لا شریک لک، جب تیرا کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے. فلک الحمد ولک الشکر، لہذا حمد بھی تیری، شکر بھی تیرا. تو حمد سے مراد وہ جذبات ہیں، تعریف، ایسی تعریف جس کے اندر شکر کے جذبات موجود ہوں، ایسی تعریف جس کے اندر شکر کے جذبات موجود ہوں وہ حمد ہے، اور جس کے اندر شکر کے جذبات موجود نہ ہوں وہ حمد نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. یہ کہہ دینا کہ اللہ ہی، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ کہہ دینا یہ کلمہ شکر بھی ہے، یہ کلمہ تعریف بھی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو اصل میں تو تعریف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تعریف کن جذبات کے ساتھ ہو رہی ہے؟ شکر کے جذبات کے ساتھ. اللہ تیرا شکر ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے وقت اس کا یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی وجہ سے جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے، اللہ کے انعامات کے استعمال کے حوالے سے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، بالعموم ہر دعا کے اندر الحمدللہ کا لفظ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سو کے اٹھے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مارا اور پھر زندہ کر دیا. علی ھذا القیاس الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، بیت الخلاء سے باہر آتے ہیں، اللہ
یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے میرے اوپر یہ سارا کرم کیا اور میرا نظام بنایا اور میرے لیے یہ ایسی طبیعت کے اندر جو بشاشت آئی ہے، یہ سب تیرا کرم ہے. اس میں بھی الحمدللہ. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ نہ نفرت کرو کہ اس کو اللہ نے کس مصیبت میں، بلکہ فرمایا شکر کرو اللہ کا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ نے تو دنیا میں مخلوق کو بہت ساری فضیلتیں عطا کی ہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مصیبت میں تو نے اس کو مبتلا کیا ہے مجھے مبتلا نہیں کیا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہر معاملے میں اللہ کا شکر. تو یہ لفظ الحمد ہمیں یہی بتاتا ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بیان جاری رہے گا. وقت مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.